تو مالک بن نویرہ صحابی نہیں تھے؟ بولو یار، وہ صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں جب ابوبکر صدیق کو خلیفہ ہی نہیں مانتا تو زکوٰۃ کیوں دوں؟ تو جو جنگ ہوئی پھر ان کو شہید کیا گیا. جو معاملہ آپ جانتے ہیں، ہماری کتاب میں بڑی پڑی ہیں. جو حضرت عمر بن خطاب سے لڑے وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی مرتد. جو حضرت عثمان بن عفان سے لڑے، شہید کرنے والے بھی صحابی. جو حضرت عثمان سے لڑے مولوی صاحب کہتے ہیں مرتد. جو حضرت ابوبکر سے لڑے مرتد. جو حضرت عمر سے لڑے مرتد. جو حضرت عثمان سے لڑے مرتد. اور جو مولا علی سے لڑے کہتے ہیں رضی اللہ. اور میرے سنی بھائیوں، ذرا سوال تو پوچھا مولوی صاحب سے کہ کم از کم دیکھنے والی آنکھ تو ایک رکھ، قانون تو ایک رکھ، آئین تو ایک رکھ، دستور تو ایک رکھ، کسوٹی تو ایک رکھ، پیمانہ تو ایک رکھ. اگر کہتے ہو کہ چاروں خلفائے راشدین ہیں تو تینوں خلفاء کے دشمن اگر مرتد ہیں تو چوتھے خلیفہ کے دشمن رضی اللہ کیسے ہو گئے؟ ادھر آ کے تیرا فارمولہ بدل جاتا ہے. اس کا مطلب ہے گل وچ ہو رہے کہ آل محمد کے لیے ان کا پیمانہ اور ہے اور اصحاب کے لیے ان کا پیمانہ اور ہے. بلکہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو در اہل بیت کا نوکر ہو. کوئی ٹھیکیدار نہ بنے حضور کے اصحاب کا. آؤ تمہیں عقیدہ بتاؤں، میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ہم تو نوکر ہیں حضور کے اصحاب کے یار، لیکن ہم کہتے ہیں معیار تو دیکھو نا. صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو محمد اور آل محمد کا غلام ہو. ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے فضائل سے. مجھے کوئی کٹر شیعہ کھڑا ہو کے اپنا عقیدہ بتائے، نارمل شیعہ نہیں، کٹر، اس کا عقیدہ میں ابھی اہل سنت کی کتابوں سے بھی دکھاتا ہوں. اس کا مطلب ہے لوگوں کو اصل سنیت دکھائی نہیں گئی. انہوں نے تو اتنا گدلا کر دیا سنیت کا چہرہ کہ یہ جو محرم کے ایام میں بزرگوں کے عرس ان کو یاد آ جاتے. محرم کے ایام میں ان کو بیٹے بیٹیوں کی شادیاں یاد آ جاتی ہیں. پوری تقریر گزر جاتی ہے، آل محمد کا ذکر نہیں ہوتا. لوگ نفرت کرنا شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں یہ سنیت ہے کہ ناسبیت ہے. اور میرا تو شکریہ ادا کرو، میں سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، میں اصل سنیت کا چہرہ دکھا رہا ہوں. میں کہتا ہوں سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو. میں تو لوگوں کو اصل سنیت کا چہرہ دکھا رہا ہوں. آپ میری مخالفت کر رہے ہیں، مجھ پہ پرچے کروا رہے ہیں، یہ سنی نہیں، یہ وہ ہے. اگر مگر کوئی مائک الال 25 کے قریب میں نے آل محمد کی عظمت پہ کتابیں لکھی ہیں، ہزارہ لیکچر پڑے ہوئے ہیں میرے ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک. کوئی مائک الال ثابت کرے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا دیا ہو. میں تو سنیت ہی بتاتا ہوں، میں تو سنیت ہی پڑھاتا ہوں سنیت کے ٹھیکیداروں کو. اس لیے میرے سنی بھائیوں، اوے رب دا واسطہ دے، شیعہ کی ضد میں آل محمد سے منہ نہ موڑ لینا. اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے آل محمد نکل جائے، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ قیام بچتے ہیں، نہ رکوع بچتے ہیں، نہ سجود بچتے ہیں، نہ ایمان بچتا ہے. ایمان تو نام ہی اس گھر کی نوکری کا ہے. قبر کی پہلی شام پتہ چلے گا آل محمد کون تھے. یہ جو سانسیں ملی ہیں ان کو مستعار جانو، ادھار جانو. آل محمد کے در پہ آ جاؤ، اس دہلیز پہ آ جاؤ. اور ایک بات کہوں آپ کو، شاید آپ نے اس پہ توجہ نہیں کی. آپ کو کہہ رہا ہوں گرم موسم میں آ کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ نے آپ پر کتنا بڑا فضل اور کرم کر دیا. قادری صاحب فضل کون سا؟ بڑی تنگی ہے، گھر میں غربت ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں، بیل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں بڑا فضل ہے.
میں کہتا ہوں کہ کائنات کا سب سے بڑا اللہ نے جو آپ پہ فضل کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اس گھر کی معرفت دے دی. نہیں سمجھے ابھی بھی؟ آپ نہیں سمجھے بھائی، اللہ نے اس گھر کی معرفت دی ہے تو اس دہلیز پہ آئے ہو نا. اور کن حالات میں دی ہے ذرا ایٹموسفیئر تو دیکھو، دائیں بائیں کا ماحول تو چیک کرو. جہاں بڑے بڑے ملا آپ کے پیچھے، بڑے بڑے ملوانے آپ کے پیچھے، بڑے بڑے مفتی آپ کے پیچھے، بڑے بڑے فتوے آپ کے پیچھے، سوشل بائیکاٹ آپ کے پیچھے، کردار کشی آپ کے پیچھے، گولیاں آپ کے پیچھے، بم دھماکے آپ کے پیچھے، منسٹریاں آپ کے پیچھے. نہیں سمجھ رہے؟ گھر والے آپ کے پیچھے. ایسے ماحول میں اگر اللہ آپ کو اس گھر پہ لے آیا ہے تو مان لو کہ اللہ کا آپ پہ بڑا خاص فضل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس گھر کی معرفت کا تعلق مال کے ساتھ ہے؟ میں نے بڑی بڑی جگیروں والے، بڑے بڑے مربوں والے، معرفت اہل بیت سے محروم، میں نے لینڈ کروزر پر بیٹھے ہوئے ایسے کنگلے دیکھے ہیں. اور میں نے معرفت اہل بیت، مودت اہل بیت سے مالا مال، لبریز، مزین، وہ ریڑی لگانے والے، وہ چھابڑی اٹھانے والے، ایسے دولت مند بھی دیکھے ہیں. یارو آج کل کے حالات میں کسی کو اس گھر کی معرفت مل جائے وہ خوشی منائے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے تو اس سے بڑا مومن کوئی نہیں. وہ کنفرم جنتی ہے. وہ عشرہ مبشرہ والوں، جو درے آل محمد پہ آ جائے اس سے بڑا پکا جنتی ہے ہی کوئی نہیں. اور پھر اگلی بات بڑی خاص ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں اکثر، فلاں بندے کو دعوت کی ہے جس طرح ہم مانتے ہیں وہ کیوں نہیں مانتا. ویسے یہ بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے. مولوی صاحب چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں 10 محرم کا دن ہوتا ہے، ہاتھ میں بوتل پکڑی ہوتی ہے، کونے پہ بیٹھ کے ساتھ برگر کھا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں جی شیعہ ٹھیکیدار ہے آل محمد کے، ہم بھی مانتے ہیں آل محمد کو. وہ بھی آل محمد کو ماننے کا دعویٰ اور کلیم کرتے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں قادری صاحب 18 جیٹھ کو کیا ہوا تھا. وہ بھی آل محمد کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا. مفتی جی اگر آل محمد کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو آل محمد نہیں مانتے؟ یہ تیرا کیسا ماننا ہے؟ یہ کیسا ماننا ہے تیرا؟ آل محمد سے بھی محبت کے دعوے، آل محمد کے دشمنوں کے بھی قصیدے. یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی، یہ درنگی نہیں چلے گی. درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. ایک کوئی پاسا رکھنا ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا. یا آل محمد کے در پہ آ جاؤ یا دفع ہو جاؤ، اہل بیت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ 2 کشتیوں کا سوار کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. تجھے پتہ ہی نہیں کہ ماننا کہتے کسے ہیں. جس کو مانا جائے نا، جس سے محبت کی جائے، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے. تو محبوب کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے. ہمارے پاس تو ایک ہی فارمولہ سیدھا سا، بڑا شارٹ کٹ، جو آل محمد کا ہو جائے ہمارا، جو آل محمد کا نہیں ہمارا نہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں غیر بھی ہو، جو آل محمد کا ہو جائے کہو ہمارا، جو آل محمد کا نہیں باپ بھی ہو ہمارا نہیں. اچھا، یہ اس کا جو پریکٹیکل ہے نا وہ شیعہ قوم ہے. اور یہ میں بات ایک سنی ہو کے کہہ رہا ہوں، باقی سب نعرے لگاتے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. یہ آپ نے ثابت کیا ہے.
نہ آپ کسی کا مسلک دیکھتے ہیں نہ کسی کا عقیدہ دیکھتے ہیں. کبھی نہیں مجھے کسی نے پوچھا آپ قادری صاحب ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں کہ کھلے چھوڑ کے؟ نہیں سمجھ رہے. کسی ایک شیعہ نے کبھی نہیں مجھ سے پوچھا آپ حنفی ہیں کہ جعفری، شوافی ہیں یا مالکی، کچھ نہیں پوچھا کبھی. یہ آپ کو یہ اعزاز جاتا ہے، آپ دیکھتے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں کوئی دیوبند ہو، کوئی الحدیث ہو، کوئی سکھ ہو جو اس گھر کی نوکری کرے آپ اس کو سلام کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. آپ نے دنیا کو یہ میسج دے دیا ہے کہ ہمارے یہاں معیار ہی ہے کہ آل محمد. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. آپ پریشان ہو جاتے ہیں بھائی اس کو جا کے دعوت دے کے آئے تھے، وہ آیا ہی نہیں. یہ راجہ طالب صاحب بیٹھے ہوئے 4 ربیع الاول کو ان کا جو پروگرام ہوتا ہے، بے شمار دوست باپ کو یہ دعوت دیتے ہوں گے، آپ بھی دیتے ہوں گے. یہ بھی راجہ برادران کی جو مجلس ہے جو انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. مجلس کسی شیعہ کی نہیں ہوتی. نہیں سمجھ رہے. میرے دوست اکثر مجھے کہتے بڑا دل کرتا ہے ہم بھی جا کے شیعہ کی مجلس میں خطاب کریں. میں کہتا ہوں کیوں؟ کہتے یار شیعہ داد بڑی دیتے ہیں. کہتے ہمارے سنی ایسے سن رہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں نیٹ پہ بڑے بڑے نام بتا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں بسم اللہ میں پڑھا دیتا ہوں. کہتے یار میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلس شیعہ کی نہیں، مجلس حسین ہے. میں نے کہا شیعہ عزاداری کے مالک نہیں نوکر ہیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ میں ترمیم کرنے لگا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ مولوی جی تو بھی حق پہ آ، تمہاری ہے کربلا. تو میں کہتا ہوں یار آؤ بسم اللہ آؤ میں پڑھا دیتا ہوں. بھائی میں اکثر کہتا ہوں یار آ جاؤ. میں کہتا ہوں میرے دوست باب ہے تجھے پڑھا دیتا ہوں. کہتے ہیں پڑھ تو لیں گے لیکن کچھ شرطیں ہیں ہماری. میں نے کہا وہ شرطیں کیا ہے؟ چلو میں کسی سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں. کہتے ہیں یار شیعہ جو ہے نا ایک آگے ٹیبل رکھتے ہیں اس کے اوپر کالا کپڑا رکھتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. آگے علم رکھ دیتے ہیں، علم بھی نہیں ہونا چاہیے. پیچھے لکھ دیتے ہیں مجلس اعضا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ میں نے کہا اتنی شرطیں لگائے گا تو شیعہ جوتے ہی ماریں گے، پڑھائیں گے نہیں. وہ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے تجھے علم سے تکلیف ہے؟ اس کے اوپر میرا ایک پورا لیکچر ہے، ہزاروں لوگ میں آپ کو ابھی دے سکتا ہوں ٹیلی فون پہ بات کروا کے، جنہوں نے وہ میرا ایسے میں نے کتابیں کھول کھول کے دکھائی ہوئی، نیٹ پہ میرا نام لکھے ہیں ایسے سیاستہ ثابت کیا ہو یہ علم. ہزاروں لوگوں نے علم اپنے گھروں پہ لگائے ہیں. میں نے کہا تجھے کس نے کہہ دیا کہ علم شیعہ کا ہے؟ تجھے علم سے تکلیف ہے کہ علم والوں سے؟ کتنی یار سٹوپڈ سی بات ہے. علم نہیں ہونا چاہیے. وہ علم شیعہ کا ہے؟ مجلس کی شیعہ کا دعویٰ ہے. یہ آپ کی مجلس ہے راجہ صاحب، آپ کی مجلس ہے، آپ کی مجلس ہے. وہ شرم کرو، مجلس حسین ہے. یہ نفرت کا سودا اتنا بیچا گیا ہے، اتنا دور کر دیا گیا. شیعہ کے پاس نہیں جانا، ہاتھ نہیں ملانا، کھانا نہیں کھانا، جنازہ نہیں پڑھنا، نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگر مگر. ایک عامر کا دور تھا، سرکاری طور پہ یہ نعرہ لگایا گیا کافر کافر شیعہ کافر. نہیں سمجھ رہے میری بات. اور نکتہ سمجھا رہا ہوں، جب فنڈ چاہیے تو پھر شیعہ ٹھیک ہے. حالانکہ شیعہ کے سب سے بڑے جو مخالف ہیں نا، جیب میں وہ بھی شیعہ اٹھائے پھرتے ہیں. یارو کائنات کا یہ دیکھیں میرے، میں دیدار کرواتا ہوں کائنات کا. یہ دیکھو شیعہ، وہ دیکھو شیعہ کی زیارت کرو. کوئی مائک الار رد کر کے دکھائے تیری جیب میں شیعہ، تیرے گھر میں شیعہ، تیرے دفتر میں شیعہ، تیری گاڑی میں شیعہ، تیرے بینک بیلنس میں شیعہ، تیرے سوئس اکاؤنٹ میں شیعہ، تیری گرائی میں شیعہ، تیرے فنڈ میں شیعہ، تیرے چندے میں شیعہ. باغ جہاں جہاں جائے گا شیعہ کو آگے پائے گا. یار اتنی نفرت شیعہ سے، اللہ کی عزت کی قسم.
یہ نفرت کا جو سودا بیچتے ہیں نا، یہ قرآن کے دشمن ہے، حضور کے دشمن ہے، آل محمد کے دشمن ہے، اصحاب کے دشمن ہے، اور پاکستان کے بھی دشمن ہے۔ یہ پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہ اسلام کے جو دو عظیم بازو ہیں نا، شیعہ اور سنی، ان کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ اور میرے خلاف کیوں ہیں یہ لوگ؟ میں نعرہ لے کے نکلا ہوں شیعہ سنی بھائی بھائی، میں نعرہ لے کے نکلا ہوں اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ۔ میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، میلاد ہو، مجلس ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے شیعہ کون ہے، سنی کون ہے۔ اور وہ بندے بھی کہتے ہیں آل محمد کو مانتے ہیں، مجھے کوئی ایک حوالہ دے آپ ملک پاکستان میں کہ 12 ربیع اول میں حضور علیہ السلام کے میلاد کا جلوس گزرنا ہو شیعہ کے دروازے سے، تو کسی شیعہ نے جا کے ایس ایچ او کو یا ڈی سی کو درخواست دی ہو، اے میلاد میرے گھر کے سامنے سے گزرنے والا ہے، میں نے نہیں گزرنے دینا۔ بولو ذرا کیا ہو گیا یار؟ میں آپ کو لاکھوں مثالیں دیتا ہوں کہ شیعہ پھول نچھاور کرتے ہیں، میلاد کے جلوس پہ پھول نچھاور کرتے ہیں یار، پانی پلاتے، مرحبا کہتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، گلیاں بازار سجاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم نبی کے نوکر ہیں۔ تو کہتا ہے کہ حسین علیہ السلام کو مانتا ہوں، جہاں حسین علیہ السلام کی عزاداری کا جلوس گزرے روکنے والا تو، ایف آئی آر کروانے والا تو، ڈی پی او کے پاس جانے والا تو، ڈی سی کے پاس جانے والا تو، اور چوک پہ کھڑا ہو کے کہ میں مانتا ہوں حسین ابن علی کو۔ اور یہ جو ملک پاکستان ہے، یہ بڑی دکھتی رگ ہے میری، جو حسینیت کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا۔ آج اس ملک کے حالات یہ ہو گئے کہ یزید پر لعنت بھیجنے پہ ایف آئی آر ہو گئی مانسیرا میں۔ چلو میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو، وہ کہتے ہیں صحابی کے بیٹے پہ لعنت بھیجی ہے، ایف آئی آر کاٹ دی گئی، وہ یزید لعنتی پہ۔ میں ذکر حسین کروں گا ہر چوک پہ، مولوی رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی ناک میں۔ ہم حسینی ہیں، یزید کو ڈیفینڈ کرنے والے بھی لانتی، یزید کو جنت میں تن دینے والے بھی لانتی، یزید کو شہزادہ کہنے والے بھی لانتی، یزید کو رضی اللہ کہنے والے بھی لانتی۔ یزید کل بھی کافر تھا، یزید آج بھی کافر ہے۔ اور یہ بے شمار، اور یہ میں آپ کو مکتب اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج امام احمد بن حنبل، شیخین کے شیخ، انہوں نے کیٹاگوریکلی قرآن و حدیث کے درائز سے یزید لعنتی کو کافر کہا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ اب کسی کو ہم سے تکلیف ہے نا تو پہلے امام احمد بن حنبل پہ فتویٰ لگائے۔ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ یزید کا اپنا ایک سگا بیٹا تھا، معاویہ بن یزید، اسے معاویہ ثانی بھی کہتے ہیں۔ ہماری کتابیں پڑھیں، اہل سنت کے الاستیاب پڑھیں، عزد الغابہ پڑھیں، اصابہ پڑھیں، طبقات ابن سعد پڑھیں، کھول کے دیکھیں، اس کا خطبہ ہے۔ یزید کا سگا بیٹا، یزید کا سکا پتر، اس نے کہا یہ جو تخت خلافت ہے، امر خلافت ہے، نہ میرے دادا کا حق تھا، اس نے بھی وقت کے امام حق کے سامنے خروج کیا، کہتا ہے نہ میرے باپ کا حق تھا، اس نے بھی حضور کی آل کو شہید کر کے یہ تخت حاصل کیا۔ یزید کا بیٹا، اس کی بات کر رہا ہوں، یہ روایت میرے موبائل میں پڑی ہے، وہ تخت پہ تھوک کے جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا۔ کون بلا؟ یزید کا بیٹا یار، سگا بیٹا، یزید کا خون یار۔ حضرات، یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کے جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا۔ یہ 13 صدیوں بعد
یزید کو رضی اللہ کہنے والے، شہزادہ کہنے والے، امیر المومنین کہنے والے، اس کے قصیدے پڑھنے والے، زبردستی جنت میں کسیڑنے والے، اے یزید دے نویں پتر کتھے جام پینے؟ میں آپ کو کوئی بھی مسلک ہو، چاہے وہ دیوبند مکتب فکر ہو، اہل حدیث مکتب فکر ہو، بریلوی مکتب فکر ہو، ان کے بڑوں کے سب کے عقائد دکھاتا ہوں، وہ سارے کیٹاگوریکلی یزید کو لعنتی کہتے تھے، کنفرم لعنتی۔ آپ کہتے ہیں، میں بات یہاں سے کر رہا تھا کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، فلاں کو دعوت دی، فلاں کو دعوت دی، وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، وہ نہیں آئے گا، آپ تھوڑے آئے ہیں، وہ جو ہے نا وہ آپ کو لایا ہے۔ چلو میں سادہ کر کے سمجھا دیتا ہوں، یہ آیت مجیدہ تو آپ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، آیت تطہیر یاد ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ حضور کی اہل بیت، اللہ نے آپ کو نجس سے دور رکھا ہے۔ نہیں سمجھ رہے نجس سے؟ یہاں میں نے ایک نقطہ سمجھانا ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ وہ جو نفوس قدسیہ ہیں جن سے اللہ نے نجس کو، رجس کو دور رکھا ہے، آج ظاہری طور پہ وہ ہستیاں ظاہری طور پہ ہمارے اندر موجود نہیں۔ میں بات ظاہر کی کر رہا ہوں یار، حقیقت کی نہیں۔ حقیقت میں تو یہ 14 تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ اللہ کا نور یہ 14، اللہ کا پہلا کن یہ 14، اللہ کی پہلی تخلیق یہ 14، اللہ کی پہلی چاہت یہ 14، اللہ کا پہلا امر یہ 14، اللہ کے پہلے عابد یہ 14، پہلے ساجد یہ 14۔ بولے یار، میں بات حقیقت کی نہیں کر رہا، ظاہر کی کر رہا ہوں۔ چلو اور سادہ کر کے سمجھاتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ یہ 14 ماننے والوں کو بھی نظر آتے تھے اور منکروں کو بھی نظر آتے تھے۔ آج جس پہ کرم کرے نا، فضل کرے، ماننے والوں کو آج نظر آتے ہیں لیکن منکروں کو نہیں۔ میں نقطہ سمجھا رہا ہوں، جن سے اللہ نے نجس کو دور رکھا ہے وہ ظاہری طور پہ وہ ہستیاں آج ہمارے اندر موجود نہیں، لیکن ان کا ذکر تو ہے نا۔ یہ صبح سے شام تک کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ بولو ذرا یار، وہ انہیں کا ہو رہا ہے نا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بلا تشبیہ ہو بلا مثال، اللہ کا جو ذکر ہے نا، اللہ کا ذکر مخلوق کا محتاج ہے۔ نہیں سمجھو، اللہ اپنا ذکر خود نہیں کرتا، اللہ خود نہیں کہتا اللہ اللہ۔ نہیں سمجھ رہے یارو، اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے، ہم اللہ کی مخلوق نہیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا ذکر کرتے۔ شجر و حجر اللہ کی مخلوق، ذکر کرتے۔ جن و انس اللہ کی مخلوق۔ حضرات، اور جس کا مخلوق ذکر کرے نا اسے خدا کہتے ہیں، اور جن کا مخلوق کا رب ذکر کرے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ اس کا مطلب جب کچھ نہ تھا، جب کچھ نہ تھا خدا تو تھا نا۔ بولو کی ہو گیا تھا یار، جب کچھ نہ تھا خدا تھا، خدا تھا تو ذکر آل محمد تھا۔ جب کچھ نہ رہے گا، خدا رہے گا نا، خدا رہے گا تو آل محمد کا ذکر بھی رہے گا۔ بولے یار، پھر کبھی زندگی رہی نا تو جو اللہ درود پڑھتا ہے نا محمد اور آل محمد پہ، اور یار اللہ، ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد آل محمد، ہم تو کہتے اللہ نے تو کسی اللہ کو نہیں نہ کہنا۔ نہیں سمجھ رہے، وہ جو اللہ درود پڑھتا ہے نا، نیکسٹ کبھی ملاقات ہوئی، اگلا موضوع یہ ہے اللہ کون سا درود پڑھتا ہے۔ میں نقطہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، بڑا خاص نقطہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جس طرح ان نفوس قدسیہ سے، ان کی ذوات سے اللہ نے نجس کو دور رکھا ہے نا، بولیں آپ کہتے ہیں وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا۔ حضرات، جس طرح اللہ نے 14 نفوس قدسیہ سے نجس کو، رجس کو، غلاظت کو، گندگی کو دور رکھا ہے نا، اسی طرح اللہ نے 14 کے ذکر سے بھی نجس کو دور رکھا۔ ہوئے 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 یارو،
جہاں 14 کا ذکر ہو وہاں نجس کا کیا کام؟ نہیں سمجھ رہے؟ وہ جہاں ان کی پاکی بیان ہو، ان کی عظمت کی بات ہو، ان کی رفت کی بات ہو، ان کے فضائل کی بات ہو، ان کے خصائص کی بات ہو، ان کے اوصاف کی بات ہو، ان کی ایٹریبیوٹس کی بات ہو، تو وہاں نجس کا کیا کام ہے؟ آپ کہیں گے قادری صاحب پھر یہ نجس کیا ہے؟ تو میں کہوں لغت نہ کھولو، نہ لسان المیزان کھولو، نہ القاموس کھولو، نہ المنجد کھولو، نہ فیروز اللغات کھولو، نہ المفردات کھولو، کوئی ڈکشنری نہ کھولو، اللہ کا قرآن کھولو۔ مولا تو بتا یہ نجس کیا ہے، یہ رجس کیا ہے؟ مجھے پتا ہے موسم گرم ہے، آپ سن رہے ہیں، میں ذکر کر رہا ہوں، میری انرجی زیادہ صرف ہو رہی ہے نا، لیکن آپ کو بھی سلوٹ ہے، سلام ہے، آپ بھی سننے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا مجھ سے نجس کا پوچھتے ہو، ابھی بتایا تو ہے، مولا میں سمجھ ہی نہیں آئی، پھر بتایا تو ہے، جو آل محمد سے ان کے ذکر سے دور ہو جائے۔ مولا حافظ صاحب ہیں، حاجی صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، فاما صاحب، اللہ نے کہا وہ مفتی ہو، وہ شفتی ہو، وہ حافظ ہو، وہ قاری ہو، وہ علامہ ہو، جو آل محمد اور ان کے ذکر سے دور ہو جائے، اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے۔ اوئے ہوئے، آپ کو شاید لگتا ہوگا، آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید پلید وہ ہے جس نے غسل نہیں کیا یا جس نے وضو نہیں کیا، وہ ہے ناپاک، اس پہ غسل واجب تھا، اس نے کیے نہیں، ہم کہتے ہیں پلید۔ بخاری مسلم کھولو، میرے آقا فرماتے ہیں میرا سچا مومن اس پہ غسل واجب بھی ہو، بچوں سے میرا خطاب نہیں، حضور فرماتے ہیں اس پہ غسل واجب بھی ہو، پلید نہیں۔ چلو اور سادہ کر کے نہ سمجھا دوں، 1300 سال گزر گئے، کوئی حسینی سنی ہو یا کوئی مومن شیعہ ہو، جب بھی نام لیتے ہو کہتے ہو یزید پلید، بولو کہتے نہیں آپ؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یزید وضو نہیں کرتا تھا کہ غسل نہیں کرتا تھا؟ یزید غسل بھی کرتا تھا، وضو بھی کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، وہ قرآن بھی پڑھتا تھا، حد ہو گئی یار، حج عمرے بھی کرتا تھا۔ ایک بندہ وضو بھی کر رہا ہے، غسل بھی کر رہا ہے، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، آپ کہہ رہے ہیں پلید۔ آپ نے قادری صاحب پلید اس لیے آل محمد سے جو دور ہوا، جو سادات بیٹھے ہوئے ادھر سادات، ان کے قدم چوم کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اے بس اینی کوئی گل جے، اوے میرے سنی بھائیوں، اگر کوئی آل محمد سے ان کے ذکر سے دور چلا جائے، جہاں ان کے فضائل ہو، ان کے خصائص ہو، ان کے مناقب ہو، ان کی افضلیت ہو، جو آل محمد کے ذکر سے دور ہو جائے، دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا رہے، 5 مرتبہ وضو کرتا رہے، سمندر میں، نہر میں، دریا میں ڈبکیاں لگاتا رہے، مال کے گڈے گوڈے دھوندا رہے، جو آل محمد کے ذکر سے دور ہے، کل بھی پلید تھا، آج بھی پلید۔ ہائے 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 یارو، اللہ نے غلاظت کو ان کے ذکر کے بھی قریب نہیں آنے دی۔ آپ اتنے بولے بادشاہ ہیں، آپ کھینچ کے قریب کرنا چاہتے ہیں، اور جو ان کے قریب آ جائے پتا چلا دل اس کا بڑا پاک ہے۔ پاک ہستیوں کی محبت پاک دل میں ہی آتی ہے۔ میرے پاس یہ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو کھول کھول کے بتاؤں، جہاں اللہ 14 کی محبت ڈالتا ہے نا، پہلے اس دل کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، منزہ کرتا ہے، مصفہ کرتا ہے، مجلہ کرتا ہے، پھر 14 کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یارو ناپاک اور غلیظ دلوں میں تو ان کی محبت آتی ہی نہیں، سماتی نہیں۔ وہ ایک گندا غلیظ نجاست والا ان کے ذکر کے بھی قریب نہیں آتا، تو آپ پریشان ہوتے ہیں، بلکہ وہ پتہ نہیں کسی زوم میں رہتا ہے کہ میں نہیں گیا، میں کیوں جاؤں؟ تو نہیں آیا، اللہ نے تیرے غلیظ اور نجس دل کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کے نوروں کی محبت آ جائے۔ اب ایک نقطہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے اور آپ سے اجازت لینی ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید، ذرا صلوات پڑھیں. ہو سکتا ہے موضوع ذرا سخت ہو، موضوع راضا صاحب سخت ہو، لیکن میں یہ لائیو چل رہا ہے پروگرام، آپ کو کہہ رہا ہوں کسی بندے کو حوالہ چاہیے. میں نے یہ نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا فلاں کتاب کھول کے، ادھر ہی دکھا کے جاؤں گا. نہیں سمجھ رہے؟ وہ میں نے دکھانا ہے، منانا نہیں. مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور. میں کمرے والا نہیں، میدان والا ہوں، اس لیے کہ میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں. اب سنیں ذرا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں ابھی مشکل حالات میں کافی دور سے چل کے آیا ہوں، لیٹ بھی ہوا. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ، اس کی آیت کا نمبر ہے 39، 39. اللہ نے سیدھی سی بات کی، کوئی مشکل نہیں ہے کہ لفظ آسان ہے. اللہ کہتا ہے والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور میری نشانیوں کو جھٹلایا. جاگو ذرا کی ہو گیا جی، سیدھی سی گل ہے، مشکل کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اور آگے میری نشانیوں کو جھٹلایا. اچھا مولا آگے فرمایا اولئک اصحاب النار، وہی ہیں جہنم والے اصحاب. ہم فیہا خالدون، جو اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پرماننٹ رہیں گے. لو جی بات اتھینٹک اور سکا سادہ کر کے سمجھاؤں گا، چٹان پڑھ بھی نہیں کہے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اس آیت میں دو چیزیں اللہ نے بیان کی. پہلی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگلی بات اور میری نشانیوں کو جھٹلایا. یہ دو لوگ، ان کی یہ خصلتیں بیان کر کے آگے فرمایا اور اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ جہنمی ہوں گے. وہ اچھا جی، آپ پتہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والے کون ہیں اور انکار کرنے والے کون ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک تو شاید آپ کو پتا ہو کہ یہ جتنے کا جتنا اسلام ہے نا، جو ہم پرفارم کرتے ہیں، پرفارم کے لائق جو ہے، یہ سارا کا سارا، لو جی میں سینہ چوڑا کر رہے ہیں، سارے کا سارا اسلام اللہ کی نشانیوں کو یاد کرنے کا نام ہے. میری بات ہی نہیں سمجھ رہے. کلہم، سارے کا سارا دین. آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جا کے آپ کیا کرتے ہیں؟ ادھر ایسے ایک بت سا بنا، اس کو کنکریاں مار رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وہ شیطان کھڑا ہے ادھر، یا آپ کو ورگلایا تھا شیطان نے؟ ورگلایا تو اسماعیل علیہ السلام کو تھا نا. اور نہ جا تیرا باپ تجھے ذبح کر دے گا. یارو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورگلاتا تھا، نہ جا تیرا باپ یہ ذبح کر رہا ہے. اور انہوں نے کنکریاں ماری نا، انہوں نے ماری نا. بولو آج 1400 بلکہ اس سے بھی اوپر، 1400 تو حضور کے اس سے بھی اوپر 1000 سال گزرے، آپ کنکریاں مار رہے ہیں. اللہ کہتا کیوں؟ میرے پیاری کی نشانی. جاگو یار. اچھا ادھر کوئی بندہ بڑی خاص بات سمجھانے لگا، صدات قدم چون کے ادھر کوئی 8-10 بندے آ جائے ٹینڈ کروا کے، یار 10-15 بندے ٹینڈ کروا کے آ جائیں ایسے ہی کچھے پا کے، میرا خیال بچہ بھی ہنس رہا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ وہ بچہ بھی ہنس رہا ہے یار. تو میرا خیال ہے ہم بھی ہنسنا شروع کر دیں گے. کیوں؟ وہ فطرت سے ہٹ گئے، فطرت سے ادھر جاتے ہو سارے کے سارے ہی. نہیں سمجھ رہے؟ وہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، سارے ٹینڈ کرو، لباس ایک جیسا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے میرے پیاریوں کی نشانی ہے. ادھر جا کے مقام، میرے پاس وقت نہیں ہے ایک ایک آیت دوں، ایک آیت دوں. ادھر جا کے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے ہو، پھر حج قبول ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے مقام ابراہیم میرے خلیل کی نشانی ہے. جاگو ادھر آ، جا کے تم بھی ادھر قربانی کرتے ہو، اس کے پیاروں کی نشانی ہے. وہ جو وادی مقصر ہے وہاں سے دوڑ کے ادھرتے ہو،
وہاں کون سا آپ پہ عذاب آ رہا ہے؟ عذاب تو نہیں آ رہا، بولے نا آپ گزر رہے ہیں، اللہ کے پیاروں کی نشانیوں کو ادا کر رہے ہیں۔ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، آدم علیہ السلام کی نشانی ہے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، بے شک باندھ کے پڑھیں کھلے چھوڑ کے پڑھیں، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی نشانی ہے۔ یہ ظہر کا وقت تھا جب چھری چلائی، جب دمبا آیا تو اسماعیل علیہ السلام بچ گئے تو شکرانے کے 4 نفل پڑھے۔ اب بولو ذرا کی ہو گیا جی یار، میں اتھینٹک باتیں کر رہا ہوں، اللہ نے نشانی بنا دی۔ اب آ جائیں اثر، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے نا، قرآن کہتے سورہ بقرہ کھول کے دیکھے کہ یہ بستی کب آباد ہوگی، اللہ نے 100 سال سلائے رکھا۔ جب اٹھے تو فرمایا کتنی دیر سوئے ہو؟ کہتے 1 گھڑی۔ فرمایا نہیں 100 سال۔ انہوں نے پھر شکرانے کے نفل ادا کیے 4، اللہ نے یہ ہماری اثر کی نماز ان کی نشانی کر دی۔ مغرب کی نماز کے 3 فرض پڑھتے ہو نا، کتنے؟ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی نشانی ہے، انہوں نے جب بیماری دور ہوئی تو شکرانے کے 4 نفل نیجت کی، کتنے؟ 3 پڑھے، ویکنس بہت زیادہ تھی، اٹھ نہ سکے چوتھے کے لیے، 3 پہ سلام پھیر دی۔ اللہ نے کہا تو مغرب پڑھ کے میرے پیارے کی نشانی ادا کرو۔ اور عشاء جو ہے، عشاء کی نماز، یہ پاک محمد کی نشانی ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جتنا کچھ آپ کرتے چلے آ رہے ہیں یہ سارا کچھ نشانیاں ہی تو ہیں یار، بولے یہ زلجنا نکالتے نشانی ہے، اور یارو جلوس نکالتے نشانی ہے، تبوک پر عمل کو آتے ہو کیا ہے؟ نشانیاں یار۔ پورے کا پورا اسلام ہی اللہ کی نشانیوں کو ماننے کا نام ہے۔ اب آپ کہیں گے قادری صاحب کچی جی گل ہو گئی، میں کہا کچی نہیں پکی۔ اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں، حضرت حذیفہ بن یمان حدیث کے راوی، اور سنو پھر اللہ دی سب تو وڈی نشانی تو یاد رکھیا جی، اللہ کہتا ہے میری نشانی دے جڑے منکر نے جہنمی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں مسجد نبوی کا صحن تھا، یہ حدیث میرے موبائل میں ہے کوڑا تے ہے میدان، مسجد نبوی کا صحن تھا، کھچا کھچ صحن بھرا ہوا تھا، جیسے آپ نہیں بیٹھے ہوئے، حال بھرا ہوا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں پہلے سے لے کے آخری تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے صحابی بھی جمع تھے۔ کہتے ہیں حضور ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے، کھڑے ہوتے ہی فرماتے تال یا علی ابن ابی طالب، علی ذرا اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا، لیکن جملہ نہ کہوں سادات کے قدم چوم کے، یہ شرف فقط مولا علی اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کو ہی حاصل ہے۔ کہیں مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں سینے کعبہ میں پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر علی نظر آتے ہیں، کہیں ہسٹری کے سب سے بلند ممبر پہ غدیر خم کے موقع پہ نبی اور علی اس ممبر کے اوپر نظر آتے ہیں، ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے نظر آتی ہے۔ کہیں حالت سجدہ میں دوش مصطفیٰ پہ حسنین کریمین سوار نظر آتے ہیں۔ یارو کسی کی ہے اوقات؟ بولو، یہ شرف فقط علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں آگے بیٹھا ہوتا آگے فرنٹ پہ، کہتے ہیں ایسے حضور علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کو کھڑا کیا اپنے ساتھ، ہاتھ پکڑا، چہرہ ہماری طرف کیا، اوے غدیر نہیں پڑھنے لگا۔ یہ خطبہ ہے مسجد نبوی کا، اور مسجد نبوی کے ایک خطبات نہیں بے شمار ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پکڑا، چہرہ ہماری طرف کیا، میرے صحابیوں سن لو، اے ابو بکر تو بھی سن، اے عمر تو بھی سن، اے عثمان تو بھی سن، اے بلال تو بھی سن، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی یا علی انت آیت اللہ۔ اوے علی کے منکرو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، تاجدار کائنات کا فرمان سنو۔ میرے آقا فرماتے میرے صحابیوں سن لو، دیکھ لو، یہ علی تو آیت اللہ ہے، علی تو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ پتا چلا قرآن کی نص سے 55 آیات پڑھ سکتا ہوں اسی وقت، قرآن کی نص سے وہ جہنمی بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ منکر بھی ہے جو علی کا انکار کر دے، جو علی کو جھٹلا دے، جو علی کے سامنے نیزے لے کے آ جائے، جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ جائے، جو علی کو جھٹلانے آ جائے، جو علی کا دشمن بن کے آ جائے،
وہ محمد کا دشمن بن جاتا ہے، جو محمد کا دشمن بن جائے وہ خدا کا دشمن بن جاتا ہے، اور جو خدا کا دشمن بن جائے وہ پکا جہنمی بن جاتا ہے۔ ایک دوسرا اور جلدی جلدی دے رہا ہوں، ایک ایک دانہ چیک کروا رہا ہوں۔ دوسرا آ گیا کافر، جملہ بڑا ہے، میرا کام تھوڑا ہے کہ اگر مگر کرنا، کوئی حدیث میں نے ایسے آگے رکھ دینی ہے، سیدھی سی بات اللہ کہہ رہا ہے تو میں بھی سیدھی سی بتانے لگا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل ایمان کی امی جان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے، نہیں سمجھ رہے، ابو سعید خدری بھی روایت کرتے، حضرت حذیفہ بھی روایت کرتے، بلکہ میرا خیال ہے کہ کوئی 25 کے قریب حدیث میرے پاس اس وقت موجود ہے مختلف صحابہ کے ساتھ، ان کی روایت کے علاوہ بڑی خاص بات ہے الگ الگ طرق سے۔ سنیں ذرا حضرات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، حضرت حذیفہ کہتے ہیں آقا نے علی علیہ السلام کو کہا یا علی جعلتک علما فیما بینی و بین امتی، اے علی اللہ نے تجھے حق کا علم بنا کے بھیجا ہے، چلو کسی کو علم سے تکلیف ہو حق کا پرچم بنا کے بھیجا ہے، حق کا جھنڈا بنا کے بھیجا ہے، میرے اور میری امت کے درمیان حق کا علم تو ہے، حق کا مینار تو ہے، پرچم تو ہے۔ جملہ اگلا سنو، دلوں پہ ہاتھ رکھو۔ آقا فرماتے فَمَن لَمْ يَتَّبِعُوكَ فَقَدْ كَفَرَ، گل مک گئی۔ میرے آقا نے فرمایا علی، جو تیری اتباع نہیں کرے گا، جو تیری اطاعت نہیں کرے گا، جو تیری نوکری نہیں کرے گا، جو تیری چاکری نہیں کرے گا، جو تیری بات کو تسلیم نہیں کرے گا، تو تجھے ہادی نہیں مانے گا، مہدی نہیں مانے گا، رہبر نہیں مانے گا، امام نہیں مانے گا، پیشوا نہیں مانے گا، جو تیرے در پہ آ کے گردن نہیں جھکائے گا وہ کفر کرے گا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ کفر کرے گا، یہ میں بات ہلکی کر رہا ہوں، عربی کی گرامر کی روح سے بنتا ہے وہ کافر ہوگا۔ ہوئے ہوئے ایک حدیث، چلو ایک اور سنا دیتا ہوں، ایک اور سنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، گل مک گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں سن لو، اللہ نے ساری کائنات میں میرے بعد جو سب سے اللہ، سب سے عرفہ، سب سے افضل جس ہستی کو بنایا ہے وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ جو میرے بعد علی کو سب سے اللہ نہ مانے، جو میرے بعد علی کو سب سے افضل نہ مانے، وہ بھی کفر کرتا ہے۔